قرآنی واقعات عبرت قرآنی واقعات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن کی خوشخبریاں اور عذاب کی وعیدیں اس پروگرام میں ہم شامل ہیں. آج بڑے ثواب کی بشارت کن کے لیے ہے اس تعلق سے آپ کو میں عرض کروں گا. سورہ ملک یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 30 آیات پر مشتمل ہے. اس کی ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. رب کو دیکھا نہیں مگر اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی جہنم سے دوزخ سے ڈرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں. تو ایسوں کے لیے قرآن نے بشارت سنائی کہ ان کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش ہے، مغفرت ہے، اور ان کے لیے نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. بڑے ثواب سے کیا مراد ہے؟ قرآن پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں تو کیا بات. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پورا قرآن تو بے سمجھے پڑھے اس سے افضل ہے تو ایک آیت سمجھ کر پڑھ. بڑے ثواب سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے اللہ سے جو بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. وہ بڑا ثواب کیا ہے؟ وہ کہا گیا کہ وہ بڑا ثواب جنت ہے. یہ بھی کہا گیا آخرت کی نا ختم ہونے والی نعمتیں ہیں اس کے لیے. کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے بے دیکھے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی کہا گیا کہ بڑے ثواب سے مراد ہے اللہ پاک کی رضا. اور یاد رکھیں ناظرین و حاضرین، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. ان کے لیے بڑا ثواب ہے. لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے. جو خوف خدا رکھنے والے، جو اللہ سے ڈرنے والے، ان کے لیے بخشش ہے. ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کے لیے بڑا ثواب ہے. ان کے لیے جنت ہے. ان کے لیے آخرت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں. ان کے لیے رب کی رضا ہے.
ان کے لیے بڑا ثواب ہے. بڑے ثواب کی بشارت جو بتائی گئی، اس میں ایک قول یہ ہے کہ ایسوں کو اللہ پاک کی زیارت ہوگی. کن کو؟ جو اللہ سے بے دیکھے ڈرتے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اور اللہ کی زیارت یہ ایسی نعمت ہے جو ہر نعمت سے بڑھ کر ہے. کسی فارسی شاعر نے کہا، اس کا خلاصہ یہ ہے: تیرے دیدار سے جنت واقعی جنت ہے، لیکن تیرے دیدار کے بغیر جنت کچھ نہیں. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ارشاد ہوا، آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنتیوں کو اللہ پاک کا دیدار باقی ساری نعمتوں سے زیادہ پیارا ہوگا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا. آمین. اللہ ہمارے گناہ بخشے اور اپنے کرم سے اپنی جنت میں داخل فرمائے اور اپنے فضل سے ہمیں اپنا دیدار کرائے. اجر کبیر، بڑے ثواب کی بشارت دی گئی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں. اجر کبیر سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے کے گناہ معاف فرما دے گا. اجر کبیر، بڑا ثواب. یہ بھی کہا گیا اتنا بڑا اجر، ایسا ثواب جسے شمار ہی نہ کیا جا سکے. سبحان اللہ. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو اللہ سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر کبیر کیا ہے؟ ان کے لیے ایسا اجر ہے، ایسا ثواب ہے، ایسا ریوارڈ ہے کہ دنیا میں پہنچنے والی ساری تکلیفیں وہ بھول جائیں گے اور پھر انہیں دنیا کی لذتیں کم معلوم ہونے لگیں گی. سبحان اللہ. کافر بے خوف ہے، ایمان والا بعمل مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، بے دیکھے. عذاب کو نہیں دیکھا اس نے. کافر ڈرے گا کب؟ جب قیامت میں دوزخ کو دیکھے گا. ویسے تو موت قائم ہوتی پتہ چل جاتا ہے، حقیقت سامنے آ جاتی ہے. تو جب عذاب دیکھے گا کافر ڈرے گا. اور مسلمان کی شان یہ ہے وہ بے دیکھے ڈرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور جب بندہ اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا خوف عطا فرماتا ہے، تو بندہ لوگوں کے سامنے بھی گناہوں سے بچتا ہے اور تنہائی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے. اللہ اکبر. خوف خدا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی کی بے نیازی سے ڈرنا یہ خوف خدا ہے. اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف خدا. اللہ تعالی نے جو مجرموں کے لیے سزائیں رکھی ہیں اس کو سوچ کے بندہ جو ڈرے، یہ ہے خوف خدا.
کفار کے لیے بڑی سخت سزائیں احادیث میں بتائی گئی، قرآن پاک میں سود خوروں کے لیے سزائیں ہیں، زکوٰۃ میں بخل کرنے والوں کے لیے سزائیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی، جو بھی اللہ رسول کے نافرمان ہیں ان کے لیے جو سزائیں ہیں ان سزاؤں کو سوچ کر بندہ ڈرے تو یہ خوف خدا ہے۔ بندہ ڈرے کہ میرا ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ خوف خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خوف خدا اختیار کرنے کا ہمیں قرآن نے جگہ جگہ بتایا۔ خوف خدا یہ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس کو پڑھ اور پھر پتہ چلے کہ خوف خدا کیا ہوتا ہے، قرآنی آیات، احادیث، واقعات اور خوف خدا کی علامتیں۔ خوف خدا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کتاب کے اندر اس کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں خوف خدا اختیار کرنے کا کہا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ خوف کے 3 درجے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیے۔ ایک درجہ تو کمزور ہے، دوسرا درجہ معتدل میڈیم قسم کا، اور تیسرا ہے بہت قوی اور مضبوط۔ خوف خدا کا کمزور درجہ کیا ہے؟ خوف خدا تو ہے مگر درجہ اس کا کمزور ہے، کیفیت کمزور ہے، اور ایسا کمزور ہے کہ نیکی نہیں اپنا پاتا، نیکی نہیں کر پاتا، گناہ نہیں چھوڑ پاتا۔ جب جہنم کا بیان ہوتا ہے، دوزخ کا بیان ہوتا ہے، گناہ گاروں کی سزاؤں کا بیان ہوتا ہے، یہ روتا ہے، کانپتا ہے، مگر چونکہ خوف خدا کی کیفیت اس کی کمزور ہے، گناہ نہیں چھوڑ پاتا، نیکی اختیار نہیں کر پاتا، یہ درجہ ہے کمزور۔ اور معتدل درجہ کیا ہے کہ اسے خوف خدا جب لاحق ہوتا ہے تو انسان نیکیاں اپناتا ہے، فرائض و واجبات، سنن، مستحبات پر عمل کرتا ہے۔ جب اسے خوف خدا درمیانے درجے کا معتدل کیفیت میں نصیب ہوتا ہے تو یہ خوف خدا اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے، کیونکہ جب وہ آخرت کی وعیدات سنتا ہے، مجرموں کی یہ سزا ہے، بے نمازی کی یہ سزا ہے، ماں باپ کو ستانے والے کی یہ سزا ہے، نگاہوں کی حفاظت نہ کرے تو اس کی یہ سزا ہے، حرام کھائے گا اس کی یہ سزا ہے، تو یہ خوف خدا جب اس پر طاری ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اللہ پاک کی رحمت کی امید بھی حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ ایک کمزور ہے، ایک معتدل ہے، ایک قوی ہے۔ قوی کیا ہے کہ اس پر ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ میں اتنا گناہ گر، اللہ میری بخشش نہیں کرے گا، استغفر اللہ، بے ہوش ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اللہ کے عذاب کو سن کر اپنی بخشش سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ درجہ ٹھیک نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیں خود ہمارے رب نے کہا میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تو وہ خوف اچھا نہیں ہے جو مایوس کر دے۔ معتدل درجہ ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں عورتوں والا رونا کہ خوف خدا کی باتیں بھی رونا آ جاتا ہے، دوزخ کی بات آتی ہے رونا آ جاتا ہے، اور نماز پھر قضا کر رہا ہے، سود و رشوت کا لین دین پھر بھی کر رہا ہے، گندے کام پھر بھی کر رہا ہے، ڈراموں فلموں کا پھر بھی وہی سلسلہ جاری ہے، سوشل میڈیا کا مس یوز وہی جاری ہے، تنہائی میں وہ چھپ چھپ کے گناہ پھر بھی کر رہا ہے۔ تو معتدل درجہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور بڑی زبردست مثال دی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ جو معتدل درجہ ہے، اس کی مثال جانور کو چلانا ہے،
اس کو کوڑا مارنا ہے چلانے کے لیے، بڑا مضبوط جانور ہے، اڑیل جانور ہے، اگر اس کو اتنے زور سے کوڑا ماریں کہ وہ زخمی ہو جائے، چل ہی نہ سکے، تو کوڑا مارنے کا تو الٹا نقصان ہو گیا، اب تو چلے گا ہی نہیں، تیز تو کیا چلنا ہے، اب تو بالکل ہی چلنے سے رہ جائے گا۔ تو اس کو کوڑا ماریں گے معتدل کہ وہ چل سکے، اتنے زور سے مار دے کہ وہ زخمی ہو جائے تو پھر تو سفر ہی نہیں ہوگا۔ تو خوف خدا جو اعتدال والا ہے یہ فائدہ مند ہے۔ اب لوگ جو نا منہ پھٹوتے نا، کہتے ہیں وہ جی ہمیں بھی بڑا خدا کا خوف ہے، ہمیں نہیں بتاؤ یہ باتیں، ہمیں بھی بڑا خدا کا خوف ہے۔ اچھا بھائی خدا کا خوف ہے، فجر میں کہاں تھے آپ؟ فجر کی نماز میں تو آئے نہیں آپ۔ خدا کا خوف ہوتا تو فجر کی نماز نہ پڑھتے آپ بھائی۔ آپ کو خدا کا خوف ہے تو بدنگاہی کیوں کرتے ہیں؟ خدا کا خوف ہے تو روزے کیوں ترک کیے پھر رمضان کے؟ خدا کا خوف ہے نا تو سود کا رشوت کا لین دین کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اولاد کو دین سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے؟ اولاد ماں باپ کو کیوں ستا رہی ہے؟ اگر خوف خدا ہوتا تو یہ گناہ ہوتے بھائی؟ نہیں ہوتے نا۔ تو خوف خدا کی بھی علامتیں ہیں۔ وہ علامتیں کیسے ظاہر ہوتی ہیں؟ جو بزرگوں نے لکھا، زبان سے خوف خدا ظاہر ہوتا ہے۔ کس طرح؟ کہ اس کی زبان ذکر اللہ میں مشغول ہے، سمجھ لیں یہ خوف خدا والا ہے۔ تلاوت قرآن میں مشغول ہے، نیکی کی بات کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، کسی کی برائی بیان نہیں کرتا، تو اس کی زبان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ شخص خوف خدا کا حامل ہے۔ اس کے پیٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خوف خدا والا ہے، کیوں اپنے پیٹ میں وہ حرام چیز داخل نہیں ہونے دیتا۔ اس کی آنکھ سے اس کی علامت ظاہر ہوتی ہے کہ خوف خدا والا ہے یا نہیں ہے، کیوں کہ وہ حرام کی طرف نہیں دیکھتا۔ اس کے ہاتھ سے خوف خدا ظاہر ہوتا ہے، کس طرح کہ وہ اپنے ہاتھ کو حرام کی طرف نہیں بڑھاتا۔ اس کے قدموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے قدم حرام جگہوں کی طرف نہیں بڑھتے، بلکہ ان جگہوں کی طرف بڑھتے ہیں جس میں اللہ رسول کی رضا ہے اور خوشی ہے۔ دل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب دل میں بہن سے بغض ہے، بھائی سے بغض ہے، مسلمان بھائیوں سے کینہ اور دشمنی رکھی ہوئی ہے، کہتے میں بھی بڑا خوف خدا والا ہوں۔ میں خوف خدا والا ہوتا تو تیرا دل صاف ہوتا، اور دل کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی، بھلائی اور اچھائی کی خواہشیں ہوتی، پھر تھا کہ واقعی تو خوف خدا رکھنے والا ہے، مسلمانوں سے نرمی کا، سلوک کا جذبہ ہوتا، تو یہ چیز علامت ہے کہ یہ خوف خدا کا حامل ہے۔ اور اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص خوف خدا والا ہے۔ سماج سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جائز بات کے سوا کچھ نہیں سنتا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص خوف خدا والا ہے۔ اچھا یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے کہ خوف خدا کی کیفیت ہر وقت طاری نہیں رہتی، وہ قلب منقلب ہوتا رہتا ہے، کیفیت بدلتی رہتی ہیں۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی باتیں کی، دل نرم ہوا تو یہ رونے لگے، اور جب گھر پہنچے تو اپنی فیملی کے ساتھ مشغول ہوئے، تو اب توجہ گئی کہ جب میں بارگاہ رسالت میں تھا میں تو رو رہا تھا، اب فیملی میں آ کر تو میری کیفیت ہی بدل گئی ہے، میں تو پھر دنیا کے کاموں میں لگ گیا۔ اب وہ خوف اور رقت، وہ جو رونا تھا وہ تو چلا گیا۔ اب گھر سے باہر نکلتے ہیں، پکار پکار کر زور زور سے کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، فرمایا ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، حنظلہ منافق نہیں ہوا۔ آخر کار بارگاہ رسالت میں بات پہنچی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر رہتے، خوف خدا والی حالت پہ رہتے، خوف سے آنکھیں بہتی رہتی، تو فرشتے راستوں میں اور تمہارے بستروں میں آ کر تم سے ہاتھ ملاتے۔ تو وقت وقت کی بات، تو اللہ کرے ہمیں خوف خدا نصیب ہو اور وہ حاصل رہے۔ اچھا اگر ہمیں خوف خدا حاصل ہوگا تو اس کے کیا فوائد ہوں گے، کیا ثمرات ہوں گے؟
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ خوف خدا والے کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور جو خوف خدا والا ہے وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ سورہ زخرف میں ارشاد ہوتا ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو خوف خدا دل میں بسائے گا جنت کی سیر کرے گا، جنت کے چشمے اسے عنایت کیے جائیں گے۔ سورہ حجر میں ارشاد ہوتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں۔ جب خوف خدا طاری ہوتا ہے نا، بندہ اپنے گناہ یاد کر کے، اپنے کرتوت یاد کر کے، اپنی تنہائیاں یاد کر کے، اپنی نافرمانیاں یاد کر کے، سستیاں غفلتیں یاد کر کے روتا ہے۔ اللہ اکبر، خوف خدا میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے گناہ جھڑنا شروع ہوتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے پت جھڑ کے موسم میں، خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ آمین آمین آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن